دنیا کتنی چھوٹی ہے، بعض دفعہ تو یقین تک نہیں آتا۔ ابھی یہی دیکھ لیں کہ نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دراصل چودھری محمد فاروق کے صاحبزادے ہیں، جو 1997 میں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں اٹارنی جنرل تھے۔ اس وقت زرداری صاحب کا $60 ملین منی لانڈرنگ کا سکینڈل آیا تھا۔ ساتھ میں بینظیر بھٹو کے نیکلس کی کہانی بھی منظر عام پر آئی تھی۔ جو ہی یہ خبر سامنے آئی تو نواز شریف حکومت نے فوری طور پر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور سوئس حکومت کو خط لکھا گیا کہ آصف زرداری اور بینظیر بھٹو کی سوئٹزرلینڈ میں رکھی گئی دولت دراصل پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، لہٰذا اس پر حکومت پاکستان کا حق بنتا ہے یہ دولت زرداری کو دینے کی بجائے حکومت پاکستان کو لٹائی جائے۔ سوئس حکومت پہلے ہی آصف زرداری اور بینظیر بھٹو پر مقدمہ قائم کر چکی تھی اور حکومت پاکستان نے اس مقدمے میں پارٹی بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں اٹارنی جنرل چودھری فاروق نے وہ مشہور زمانہ خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ تھا۔ اس لوٹ مار سے پاکستانی معیشت تباہ ہو گئی، پھر وہاں مقدمہ چلا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی ہر دوسری تقریر میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے۔ آج وہی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں اور چودھری فاروق کا بیٹا وزیر خزانہ ہے۔ ایسے کرشمے اور اتفاقات پاکستان ہی میں ہوتے ہیں۔ میں نے خود IMF کے پاس آصف زرداری اور اومنی گروپ کے خلاف ثبوتوں کا پورا ٹرنک دیکھا تھا۔ یہ وہ مشہور زمانہ سکینڈل تھا جس میں رکشے والا اور فلودے والا کے اکاؤنٹس بڑے مشہور ہوئے۔ زرداری صاحب اور دوسرے اس سکینڈل میں گرفتار رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں ہیں جو محض سیاستدانوں کو فریم یا بدنام کرنے کے لیے گھڑ لی جاتی ہیں۔ اگر سب کچھ سچ ہوتا تو عدالتیں انہیں سزا دیتیں، وہ سب بری ہو گئے ہیں، مطلب کچھ بھی سچ نہیں تھا۔ یہ بڑے مزے کا آرگومنٹ ہے۔ پہلی بات ہے، اگر زرداری صاحب کے خلاف سکینڈل آیا تھا تو وہ سوئس حکومت نے بریک کیا تھا اور انہوں نے ہی کارروائی شروع کی تھی۔ دوسرے، سوئس حکومت کو خط لکھنے والے وزیر اعظم نواز شریف کے اٹارنی جنرل چودھری فاروق تھے اور پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے کی دھمکیاں شہباز شریف صاحب دیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ سب کردار جو زرداری صاحب سے $60 ملین ریکور کرانا چاہتے تھے نہ صرف اقتدار میں ہیں بلکہ انہوں نے ہی زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنایا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، نواز شریف صاحب جنہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سوئس حکومت کو زرداری صاحب کے خلاف خط لکھوایا، انہوں نے صدر مملکت کے انتخاب میں آصف علی زرداری کو ووٹ دیا ہے۔ شہباز شریف جنہوں نے پیٹ پھاڑنے کی بات کی تھی، انہوں نے بھی زرداری صاحب کو ووٹ دیا، بلکہ اپنی پوری پارٹی اور بچوں سب سے ووٹ دلوایا ہے۔ ویسے مجھے علم نہیں کہ آج سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا کیا رد عمل ہوگا، جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم کے عہدے سے اس لیے برطرف کر دیا تھا کہ وہ صدر مملکت کے خلاف سوئس حکام کو $60 ملین پر خط لکھنے کو تیار نہ تھے۔ افتخار محمد چودھری چاہتے تھے کہ سوئس حکومت دوبارہ کارروائی شروع کرے، جو جنرل مشرف دور میں NRO کے بعد روک دی گئی تھی۔ آج وہی زرداری صاحب پھر ملک کے صدر ہیں، جبکہ افتخار چودھری صاحب روز شام کو تیز تیز قدموں سے اسلام آباد کے پولو گراؤنڈ میں واک کرتے پائے جاتے ہیں۔ ویسے میں سوچتا ہوں کہ آج سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کیا رد عمل ہوگا، جن کے خلاف زرداری نے دھواں دھار تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں زرداری صاحب نے جنرل راحیل کو مخاطب کر کے کہا تھا، آپ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم سیاستدان ہمیشہ رہتے ہیں۔ اگرچہ اس تقریر کے بعد زرداری صاحب کو ملک چھوڑ کر دبئی جانا پڑا اور وہ اس وقت تک نہیں لوٹے جب تک راحیل شریف ریٹائر نہیں ہو گئے، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف اس تقریر سے اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اگلے دن ناشتے پر زرداری صاحب سے ملنا تھا، لیکن وہ ناشتہ کینسل کر دیا گیا کہ جنرل راحیل شریف ناراض نہ ہو جائیں۔
وہی نواز شریف بعد میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارتے تھے اور سویلین سپرمیسی کی تحریک چلائے ہوئے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب نئے آرمی چیف جنرل باجوہ کی تقرری کی جا رہی تھی تو مجھے ہمارے سب سے باخبر دوست میجر عامر نے بتایا کہ اس معاملے میں زرداری صاحب سے بھی مشورہ کیا گیا تھا۔ میں نے جب یہ خبر اپنے ٹی وی شو میں بریک کی تو مجھے دبئی کے ایک نمبر سے میسج ملا جس میں شکریہ کا میسج تھا اور آگے لکھا تھا AZ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس بندے نے میرا دبئی سے شکریہ ادا کیا اور یہ AZ سے کیا مراد ہے۔ میں نے جواباً میسج کیا کہ سوری میں آپ کو پہچان نہیں سکا اور اس AZ کا کیا مطلب ہے۔ جواب آیا آصف زرداری۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میری اس خبر سے کہ ان کی بھی نئے آرمی چیف کی تقرری میں حمایت تھی۔ ان کا پاکستان واپسی کا راستہ کھل جائے گا۔ نئے آرمی چیف کو یقیناً بتایا جائے گا کہ جب انہیں آرمی چیف لگایا جا رہا تھا تو زرداری صاحب کی حمایت بھی شامل تھی۔ ان دنوں اگرچہ PPP کے خورشید شاہ نے جنرل باجوہ کی متوقع نامزدگی پر کچھ سوالات اٹھائے تھے اور جنرل باجوہ اس پر پریشان تھے کہ کہیں ان کی نامزدگی اس وجہ سے نہ رہ جائے۔ ان حالات میں میری طرف سے یہ خبر کہ زرداری اس تعیناتی کے حق میں ہے، یقیناً جہاں جنرل باجوہ کے لیے اچھی خبر تھی وہیں زرداری صاحب کی واپسی کا راستہ بھی ہموار ہو گیا۔ آج اگر دیکھا جائے تو کتنے لوگ حیران ہوں گے کہ ان کی نظروں کے سامنے ہی زرداری سب کو شکست دے کر دوبارہ صدر بن گئے ہیں۔ یاد آیا ایک دن اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں اڈیالہ جیل کا ایک سپرنٹنڈنٹ ملا۔ ان دنوں زرداری صاحب وہیں جیل میں تھے۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم جیل حکام کی جان پر بنی ہوئی ہے، زرداری صاحب کی حالت بہت خراب ہے، کہیں لیاقت علی خان بھٹو صاحب اور بینظیر بھٹو کی طرح زرداری بھی پنجاب کے ذمہ نہ لگ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت کو لکھ بھیجا ہے کہ زرداری صاحب کو فوری طور پر کراچی شفٹ کیا جائے، اگر خدا نخواستہ کچھ ہو تو وہ پنجاب کی جیل میں نہ ہوں۔ یہ 2019 کی بات ہے۔ اس کے بعد زرداری صاحب جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع میں ووٹ کی ڈیل پر رہا ہوئے اور آج وہ صدر بن گئے ہیں، جن کی صحت اتنی خراب تھی کہ جیل حکام دن گن رہے تھے۔ دن گننے سے یاد آیا 2015 میں ہم اسلام آباد سے چند ٹی وی اینکرز کراچی بلدیاتی انتخابات کی ٹرانسمیشن کے لیے گئے۔ وہاں چینل کے مالک کو اس وقت کے DG رینجرز نے کہا کہ میں ان اینکر سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اس مالک کے گھر آئے، ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں الطاف حسین کا پوچھا گیا تو کہنے لگے ان کے پاس لندن سے پکی میڈیکل انفارمیشن ہے کہ ان کو جو بیماری ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ وہ مارچ تک اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ آج اس واقعے کو 9 برس گزر چکے ہیں۔ الطاف حسین پہلے سے زیادہ سمارٹ اور صحت مند ہو گئے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر ہی مزے لے رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل حکام جو 2019 میں زرداری صاحب کی صحت کی بری حالت دیکھ کر ڈرے ہوئے تھے، آج حشاش بشاش زرداری کو 5 برس بعد صدر کا حلف اٹھاتے دیکھ کر کیا حالت ہوئی ہوگی۔